گے نا آپ. اور کیا ہوتا تھا؟ نے منع کر دیا. آپ کے ساتھ ایک عالم بیٹھے ہوتے تھے. کیا ہوتا تھا؟ مجھے سمجھ نہیں آئی. انہوں نے یہ کہا تھا ہمارے ہی کسی کالر کے جواب میں کہ کسی وقت میں انسان کو سجدہ جائز ہوتا تھا. یاد ہونی چاہیے انسان کا انسان کو صدقہ، مجھے نہیں سمجھے کیا بات آپ کہہ رہے ہیں. صدقہ نہیں، سجدہ. سجدہ. اچھا جی، میں آپ کی بات کے جواب میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں. آپ کے غزالی صاحب نے آج ہی پروگرام میں یہ گل افشانی کی تھی. یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے کہ انسان کو پہلے سجدہ جائز ہوتا تھا اور جب خدا نے بعد میں منع کر دیا تو اس کے بعد وہ شرک بنا. تو مولانا صاحب اسی بات پہ ذرا غور کرنے، اپنے عقیدے ہیں آپ کے. جب خدا کسی چیز کو کھولتا ہے. کوئی نہیں مشہود بٹ صاحب، آپ میرے سوال کا جواب نہیں دے رہے کہ مرزا صاحب نے شرک کیا یا نہیں کیا. مولانا صاحب سن تو لیں. جب خدا الہامن کسی بات کو کھولتا ہے اس کے بعد ہی اس کا انکار کرنا گناہ یعنی پہلے شرک کرتے تھے نا. اور میری بات سنیں. پھر آپ نہیں کہتے. نماز پڑھیں گے آج بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے آپ؟ جی میں آج اگر بیت المقدس کی طرف آپ منہ کر کے نماز پڑھیں تو آپ پہ کیا فتویٰ لگے گا؟ جب خدا نے الہامن کہہ دیا کہ اب خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو تو بیت المقدس کی منہ کر کے نماز پڑھنے والا بھی ہوتی. جی مشہود بٹ صاحب، آپ میرے سوال کا جواب نہیں دے رہے. مرزا صاحب نے شرک کیا یا نہیں کیا؟ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں مرزا صاحب نے خود اپنی کتاب میں یہ بات لکھی. اب سن لیں، مرزا صاحب کے منہ سے جواب سن لیں. انہوں نے یہ کہا کہ جب تک میں نے یہ بات نہیں کھولی تھی، جب تک خدا نے الہامن یہ بات نہیں کھولی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں، اس وقت تک تم قابل الزام نہیں تھے. لیکن جب خدا نے الہامن مجھے بتا دیا، میرے ذریعے تم پر یہ بات کھول دی، اب تم مجرم. اچھا جی، یہ تو مطلب یہی ہوا نا کہ پہلے شرک کرتے تھے. مشہود بٹ صاحب آپ کا شکریہ. آپ جو بات ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں، 2 اور 2 4 والی بات میں نے پوچھی تھی کہ مرزا صاحب نے پہلے شرک کیا یا نہیں کیا. جو مثالیں آپ نے دی علم غیب اور فلانا، ان کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ نے کہا کہ سجدہ تعظیمی پہلے جائز ہوتا تھا، اب جائز نہیں ہے. تو بالکل یہ ہے مسئلہ. پہلے سجدہ تعظیمی کسی، جس طرح قرآن پاک میں حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کروایا، انسان کو سجدہ کروایا. میری بات آپ نہ کریں، قرآن کی بات کر رہے ہیں، قرآن میں موجود ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روک دیا، حرام قرار دے دیا. آپ نے کہا بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنا آپ کی بڑی دلیل ہے کہ نبی کریم پہلے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے تھے تو وہ اللہ کے حکم سے پڑھتے تھے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِهْ، کہ اے نبی پہلے انبیاء کی سنت کی، ان کے راستے کی پیروی کریں. آپ پہلے انبیاء بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، آپ بھی پڑھتے رہے. اور پھر یہ سنیں کہ کعبۃ اللہ میں، یعنی بیت اللہ میں، مکہ میں ہوتے ہوئے آپ کے اندر یہ خواہش کیوں نہیں پیدا ہوئی کہ میرا قبلہ بیت اللہ بن جائے؟ اس لیے کہ آپ بیت اللہ کے سامنے اس رخ سے کھڑے ہوتے تھے کہ بیت اللہ بھی سامنے ہوتا تھا اور بیت المقدس بھی سامنے ہوتا تھا. تو یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو منسوخ کر دیا. آپ کے مرزا صاحب کا دعویٰ تو یہ ہے کہ میں کوئی شریعت لے کے نبی نہیں آیا، میں کوئی شریعت کا حکم منسوخ نہیں کر سکتا. آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں اگر پہلے آپ کے نزدیک یہ غلط رائے تھا تو مرزا صاحب کو تو کوئی اختیار نہیں تھا منسوخ کرنے کا. میں نے مختصر سوال پوچھا تھا کہ مرزا صاحب پہلے خود زندہ ہونے کا، آسمان پر موجود ہونے کا دعویٰ کرتے رہے، مانتے رہے، لیکن پھر اس کو شرک کہہ دیا، جیسے ثابت ہوا کہ پہلے سارے مرزائی اور مرزا صاحب شرک کرتے تھے. علم غیب کا اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. جی نیکسٹ کالر سے بات کرتے ہیں. ہلو، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. چالوی صاحب مسرور بات کر رہا ہوں لندن سے. جی مسرور صاحب. چالوی صاحب، ایک تو مجھے آج یہ آپ کی باتیں سن کے وہ حدیث یاد آ رہی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، جی جس میں کہا تھا کہ میرے علماء بھی وہی کام کریں گے جو یہودیوں کے علماء کیا کرتے تھے.
ठीक है कि किताबों में आपने मिर्जा साहब ने वो काम किया जो दज्जाल किया करता था, आप यहूदियों के उलमा की बात करते हैं। ये तो बात बहुत आगे। मैंने अभी आपको बताया कि मिर्जा साहब दज्जाल की इताअत का पैगाम देते रहे। मौलाना साहब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पे इतनी तकलीफ क्यों? मैं आप जिस मौका पे पेश कर रहे हैं उसकी बात कर रहा हूं आपको। अच्छा, मैंने जो सवाल किए थे उनका जवाब आप देना चाहेंगे। मिर्जा साहब ने कहा कि नसारा दज्जाल है, अंग्रेज दज्जाल है, फिर उनकी इताअत का सबक दिया, उसको फरिश्तों के बराबर करार दिया, इस्लाम का हिस्सा करार दिया। चाली साहब याद तो फिर ये है कि ये एक घंटा भी आप ही बोल लिया करें। जी मैं जी कर सवाल का जवाब दें। नहीं वही मैं कह रहा हूँ कि फिर एक घंटा भी आप ही बोल लिया करें, हम सुन के बस ठीक है फिर बंद कर दिया करेंगे टीवी, यही हो सकता है। जी बात करें। मतलब हाँ जी सुने आप जी। जहाँ जहाँ पे आप ये एतराज करते हैं ना कि जी मिर्जा साहब ने कब्र का मतलब मेन आपका टॉपिक ये है, मेन मकसद ये है कि पहले कुछ कहा बाद में कुछ कहा, ये आपका एतराज है। जी ठीक है। अब वो जो मैंने आपको पहले हदीस बताई है ना, वो मौके पे ही बताई है मैंने आपको, अब सुन ले जरा। ठीक है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, हेलो आवाज आ रही मेरी? जी आ रही आवाज। हाँ जी देखे जी, एक शख्स ने आपको खैरुल बरिया कहा तो आपने फरमाया कि ज़ाका इब्राहिम अलैहिस्सलाम, कि ये इब्राहिम का मुकाम है, और ये मुस्लिम की हदीस है। तो इससे वो जो यहूद थे वो यही बात कहा करते थे। बाद में जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा कि मैं खातमुन नबिय्यीन हूँ, वो यहूद सेम टू सेम यही आप वाले एतराज लेके बैठे होते थे कि जी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो पहले ये फरमाया था और आज ये फरमा रहे। ना उनकी अकलें खुली हैं और ना आज के उलमा की अकलें खुल रही है। बात ये है कि अब इतनी मिसालें हैं ये जो मैं आपको दे सकता हूँ। मसलन आप देखें कि जब पहली वही हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल हुई है, हजरत खदीजा किसके पास लेके गई थी? आप बताएं जरा मौलाना साहब, किसके पास लेके गई थी? जी हजरत खदीजा, हाँ जी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसके पास लेके गई थी जब पहली वही नाजिल हुई थी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? वर्का बिन नौफल के पास। वर्का वो कौन था? वो ईसाई थे। वो ईसाई थे। उन्होंने क्या तारीफ की थी? जी क्या इस वही के बारे में क्या बताया था? इस फरिश्ते के बारे में उन्होंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताए ना? हूँ नहीं बताए? नहीं आप बताएं ना, आप ऐसे क्या अखज़ करना, आप बात करें ना। हाँ जी उन्होंने ये कहा था कि ये तो वही फरिश्ता है जो मूसा पर उतरा था, काश मैं उस वक्त तक जिंदा रहूं जब तेरी कौम तुझे यहाँ से निकाल दे। जी आप जैसे यहूदियों के मौलवी वो यही इतराज किया करते थे कि नाउज़ बिल्लाह हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो ये समझ ना आई, हमारे एक ईसाई ने समझाया आपको। तो देखें मौलाना साहब, वो मैंने जो आपको हदीस सुना दी है ना यहूदियों वाली, तो वो काम ना करें। ठीक है जी मसरूर साहब, मतलब यह है कि आपके पास किसी सवाल का कोई जवाब नहीं है। आप जो बातें कर रहे हैं इनका इससे कोई ताल्लुक नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खैरुल बरिया कहा। आपने कहा दूसरे अंबिया पर मुझको फजीलत न दें कसरे नफसी के तौर पर, आपने कहा, वरना बार बार आपने ये भी बताया कि मैं सरदार अंबिया हूँ, मैं सैयदुल अंबिया हूँ। कसरे नफसी के तौर पर कहा। जब अल्लाह ताला ने आपको कह दिया कि आप खातमुन नबीयीन हैं, तो उन्होंने अलग ऐलान कहा कि आपने पहले दिन से खातमुन नबीयीन हूँ। ये आपका अकीदा है, मुसलमानों का अकीदा ये है कि कुन तो खातमुन नबीयीन व आदम बैनल माए वल जसद बैनल माए व तीन। मैं उस वक़्त भी खातमुन नबीयीन था, यानी मुझे इसका इल्म था, मैं उस वक़्त भी नबी था। यही तो यहूदी एतराज किया करते थे। क्या वो जो आज आप एतराज कर रहे हैं, आपने किसी सवाल का जवाब नहीं देना तो आप मेहरबानी करें। मैंने पूछा था आपसे कि मिर्जा साहब ने दज्जाल की इताअत का क्यों कहा, मुसलमानों को इसका जवाब देंगे आप? अहबाब आप देख रहे हैं जी। मैं आपसे, मिर्जा साहब ने कहा कि अंग्रेज दज्जाल हैं, फिर कहा उनकी इताअत वाजिब है, जो उनकी इताअत करेगा वो फरिश्ता होगा।
میرے اسلام کے دو حصے ہیں، اللہ کی اطاعت اور انگریز گورنمنٹ کی اطاعت، اس کا جواب دیں گے؟ وہی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، یا تو آپ بولتے رہے یا جب آپ نہیں، وہ جو میرا سوال ہے، میں نے شروع میں کہا تھا کہ آپ سوال پر بات کریں۔ سوال پیش کیے ہیں، آپ نے تو 10 سوال پیش کیے، اب میری چوائس ہے کہ میں اس میں آپ کسی بھی، جواب دوں۔ آپ کوئی بھی ایک سوال لیں، کوئی بھی ایک سوال لیں اور اس کا جواب مجھے دیں۔ میں آپ کو بتا تو رہا ہوں کہ آپ نے، جب آپ اعتراض کرتے ہیں کہ مرزا صاحب نے کہیں کچھ کہا کہیں کچھ کہا، میں یہی کہہ رہا ہوں نا، کوئی ایک سوال لے کے، تو اسی کا تو جواب میں دے رہا ہوں آپ کو۔ اب میں نے یہی ایک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اوپر مرچیں لگ جاتی نہیں، ہیں آپ بات کو، جو میں نے ابھی سوال کیا اس کا پہلے جواب دے دیں جی، انگریز والا۔ میں آپ کو جو پہلے آپ نے اعتراض کیا مسیح موت پہ، میں اس کا اعتراض دوں گا آپ کو۔ یہ انہی میں سے ہے، لگتی ہے کہ یہ سوال میں نے پیش کیا ہے۔ جب آپ نے پیش کیا تو پھر میری سنیں نا اس پہ۔ جی اس پر سنائیں۔ یہ تو وہی، پھر میں یہودیوں کی طرف، پھر وہی بات، یہودیوں کے آپ اتنے محب ہیں کہ بار بار انہی کا من احب شیئن اکثر ذکرہ، کہ جس کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ اسی کا نام بار بار لیتا ہے۔ آپ کا کوئی تانا بانا ملتا ہے کہ بار بار آپ کے منہ سے وہی نکلا۔ میں نے پوچھا ہے کہ آپ نے مجھے کہا کہ آپ ایسے کریں، تو میں نے کہا مرزا صاحب دجال کی اطاعت کی لوگوں کو دعوت کیوں دیتے رہے ہیں؟ مولانا صاحب جی، اب بھی میں نے پچھلے پروگرام میں بھی آپ کو کہا تھا کہ پچھلے بڑے اچھے طریقے سے مہذب طریقے سے بات ہوئی تھی، ٹھیک ہے نا؟ یا تو پھر وہی بات ہے کہ یا آپ بولتے رہے یا ہم نہیں بولتے، پھر ہم فون کاٹ دیتے، یہی ہو سکتا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کا جواب دیں، میں سنوں گا۔ میں آپ کو جب جواب دے رہا ہوں، آپ نہیں جواب دے رہے، کوئی ایک سوال، میں نے 10 سوال پیش کیے ہیں، ان میں سے کوئی ایک لے لیں کہ اس سوال کا جواب میں دے رہا ہوں۔ میں مسیح موت کے اوپر ہی آپ کو جواب دے رہا ہوں۔ میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ جب یہودی الزام حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ لگایا کرتے ہیں، یہ کوئی جواب نہیں ہے، حضور کے ساتھ آپ یہ موازنہ نہ کریں، آپ چھوڑیں اس بات کو۔ مسرور صاحب آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، یہ صرف بات کو کنورٹ کرنے کی والی بات ہے۔ یہود یہ کہتے تھے، میں نے آپ سے پوچھا ہے، میں نے آپ سے پوچھا ہے کہ مرزا صاحب نے دجال کی اطاعت کی تبلیغ کیوں کی تھی؟ میں سیدھی سی بات کر رہا ہوں کہ ابھی آپ نے سنا احباب مسرور صاحب کو کہ آپ یہودیوں والے، یہ کئی انہوں نے باتیں میرے بارے میں کر دی، تو میں نے کہا کہ آپ اپنے مرزا صاحب کی اسی بات کو دیکھ لیں کہ لکھتے ہیں کہ نصارہ، عیسائی، انگریز، یہ وہ دجال ہیں جن کو میں ختم کرنے آیا ہوں۔ پھر اسی قدم پہ لکھتے ہیں کہ ان دجالوں کی اطاعت تم پر واجب ہے، ان کی اطاعت اسلام کا نصف ہے۔ کہتے ہیں میرا اسلام 2 حصوں پر منحصر ہے، ایک اللہ کی اطاعت، دوسرا انگریز گورنمنٹ کی اطاعت جسے دجال کہا تھا۔ پھر کہتے ہیں کہ جو ان کی اطاعت کرے گا وہ فرشتہ بن جائے گا۔ مجھے اس کا جواب چاہیے۔ اسی طرح میں نے اور بھی سوال پیش کیے تھے، ان کا جواب چاہیے۔ لیکن یہ بات آپ یہودیوں والی بات کرتے ہیں، یہودی ایسے کرتے تھے، اس کا ہمارے موضوع سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سیدھی بات کریں تاکہ ٹائم ضائع نہ ہو۔ جی نیکسٹ کالر سے بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی شاہد صاحب طاول منان عرض کر رہا ہوں۔ جی آج آپ نے شروع کی گفتگو میں کافی ساری چیزیں جو ہیں وہ میرے حوالے سے ان کا ذکر کیا، ان کا مختصر سا میں جواب دینا چاہتا ہوں۔ جی فرمائیں۔ ایک چیز آپ نے جو ضمناً ادھر سے میں آغاز کر لیتا ہوں کہ آپ نے بار بار آج بھی اور اس سے پہلے بھی کئی دفعہ ذکر کیا کہ ہم مرزا صاحب کا دفاع نہیں کر سکتے جی، اور ہمیں یہ سہنا پڑتا ہے کہ وہ ایک طرف سے رستہ بند ہوتا ہے، کوئی اور کھل جاتا ہے۔ بالکل، اور یہ جرم جو ہے خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ، اس سے کوئی پہلی تو بات کوئی ایسا جرم نہیں ہے۔ اور جہاں تک ان کے لیے سہنے کی بات ہے، یقیناً ہمارا ایمان ہے کہ حضرت مرزا صاحب جو ہیں وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کے مطابق مسیح موعود و مہدی موعود ہیں اور امتی نبی ہیں، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ اس لیے ہم نے چونکہ ان کو ماننا ہے تو اس کے لیے تو ہمارے جسم کا ایک ایک ذرہ جو ہے وہ کٹنے کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے۔ تو سوالوں کا جواب جتنی دفعہ دینا پڑے گا دیں گے، تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا اب آگے چلیں کہ آپ نے
میں نے سنے عطاء، میں نے شروع میں جو گفتگو کی تھی اس میں سوال اٹھایا تھا کہ آپ نے پچھلی دفعہ یہ کہا تھا کہ مرزا صاحب کو کیونکہ الہام ہوا تھا کہ تم نے مباحثہ نہیں کرنا، تو پیر میر علی شاہ صاحب نے اس سے وہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کی۔ تو میں نے آج روحانی خزائن جلد نمبر 18 اعجاز المسیح سے یہ بات پیش کی ہے کہ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ میری جماعت نے مجھے روکا تھا، میں تو جانا چاہتا تھا لاہور میں مقابلہ کے لیے لیکن انہوں نے نہیں جانے دیا۔ تو اس تضاد کا مرزا صاحب اور کہتے ہیں، آپ نے اور کہا تھا، اس کا کیا جواب ہے؟ اچھا، میں اب عرض کرتا ہوں۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ جملہ آپ نے اس حوالے سے کوٹ کیا ہے، اس کو ذرا کانٹیکسٹ سے بالکل ہٹ کے کوٹ کیا ہے۔ اصل حقیقت کا خلاصہ تو میں نے پچھلی دفعہ بیان کر دیا تھا جی، لیکن میں جو آپ سے اس پہ یہ سوال کرنا چاہتا ہوں، جو مین نقطہ میں نے یہ اٹھایا تھا، جس بات پہ یہ بات شروع ہوئی تھی، جو پیر صاحب نے ایک کتاب لکھی تھی اور اس کے بعد حضرت صاحب نے یہ چیلنج دیا تھا تفسیر لکھنے کا، جی، تو اس تفسیر کے مقابلے میں نے ایک آپ کے میرے منیر سے ایک حوالہ دیا تھا جی، اور پیر صاحب نے یہ فرمایا تھا کہ مجھ پہ اتنے زیادہ علوم و عرفان کا نزول ہوا کہ وہ میں سما نہیں سکا، اور میں نے یہ کہا تھا کہ اس طرح سے انہوں نے مسلم امت کو محروم کر دیا ایک بہت بڑے انوار کے منبع سے۔ اچھا، آپ نے آج جو بات کی ہے اس سے مجھے ایک اور چیز لگی، انہوں نے ایک اور چیز سے امت مسلمہ کو محروم کر دیا۔ وہ اس طرح سے کہ دیکھیں، آج ایک مسلمانوں کے تمام فرقوں کا وہ ان کو کوئی غرض نہیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، عالم اسلام کا کیا حال ہے، پاکستان میں لوگوں کی اخلاقی اور معاشرتی حالت کیا ہوگی ہے، وہ احمدیت کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اس طرح سے بھی چاہے، اور وہ ٹی وی پہ سرے عام یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ اچھا، پیر صاحب کو اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا کہ اس فتنے کا، اس چیلنج کے مقابلے میں وہ کلا کما کر دیتے۔ اچھا، اب آپ پوچھیں گے کس طرح؟ وہ ایسے کہ جب حضرت صاحب نے یہ چیلنج دیا تھا اور اس کے آخر میں اگر پہلے چیلنج کے آپ پڑھے تو حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ اس طرز کے مباحثہ اور اس طرز کے 3 مولویوں کی گواہی سے اگر ثابت ہو گیا کہ در حقیقت پیر میر علی شاہ صاحب تفسیر اور عربی نویسی میں تائید یافتہ لوگوں کی طرح ہیں اور مجھ سے یہ کام نہ ہو سکا یا مجھ سے بھی ہو سکا مگر انہوں نے میرے مقابلے پر ایسا ہی کر دکھایا، یہ اب غور طلب بات ہے، یہ وہ موقع ہے۔ ایسا فرماتے ہیں تو تمام دنیا گواہ ہے کہ میں اقرار کروں گا کہ حق پیر میر شاہ کے ساتھ ہے، اور اس صورت میں یہ بھی اقرار کرتا ہوں کہ اپنی تمام کتابیں جن کے آپ حوالے دیتے رہتے ہیں اور جو اس دعویٰ کے متعلق ہیں جلا دوں گا اور اپنے تئیں مخذول اور مردود سمجھ لوں گا۔ اچھا، اب یہ ایک ایسا موقع تھا کہ جو آج پوری دنیا اسلام کو، آپ جو علماء کو وقت پڑا ہوا ہے کہ احمدیت کو راستہ روکنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں لیکن وہ پھیلتی جا رہی ہے، یہاں حضرت صاحب نے یہ موقع عطا کر دیا کہ اگر تفسیر لکھ دیں آپ اس طرح سے تو میں یہ کتابیں بھی جلا دوں گا جو روحانی خزائن براہین احمدیہ جو بھی تھیں، اور اپنے سارے دعوے واپس لے لوں گا۔ جی عطاء المنان صاحب سنیں، میری بات اب سنیں اس پر۔ مجھے صاحب ایک منٹ، مجھے پلیز موقع دیں، میں بڑی نیک دلی سے یہ بات کر رہا ہوں کہ میرے نزدیک اگر ایک عام انسان یہ سوچے کہ آخر اتنا بڑا مسئلہ تھا اور حضرت صاحب نے اس کا اتنا آسان حل بتا دیا کہ آپ خود بھی کوشش کریں، وہ اس وقت جو ہے پیر صاحب کو جتنے مشائخ تھے ان میں اللہ سمجھا جاتا تھا، پھر حضرت صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ دوسروں کو بھی لے آئیں، تو میں صرف اگر آپ اس تفسیر میری طرح کی بھی لکھ دیں تو میں نہ صرف یہ کہ اپنی کتابیں جلا دوں گا بلکہ اپنا جو مسیح کا، جو مہدی کا، جو امتی نبی کا جتنے بھی دعوی ہیں ان سے میں جو ہے وہ میں یہ واپس لے لوں گا۔ تو پیر صاحب کو تو دوسری چیز میرے خیال میں، اور میں بڑی ایمانداری سے بات کر رہا ہوں، کہ سوچنی ہی نہیں چاہیے تھی، اور جو وہ انوار اور علوم جن کی بارش جن کا نزول ہوا تھا وہ پیش کرتے اور یہ اس وقت یہ مسئلہ ختم ہو جاتا اور آج یہ اتنا امت مسلمہ کا بڑا آپ کے بقول مسئلہ نہ بنتا۔ ایک تو یہ بات ہے، آپ اس پہ پلیز ضرور کچھ نہ کچھ روشنی ڈالیں۔ میں اگلی بات سے پہلے یہ سن لیں، میں اس پر روشنی ڈالتا ہوں۔ آپ نے کیونکہ آدھی بات کی ہے، پیر میر علی شاہ صاحب نے مرزا صاحب کے چیلنج کے بالکل مطابق وہ لاہور آئے تھے، مرزا صاحب نہیں آئے تھے، اور مرزا صاحب نے کہا تھا سامنے بیٹھ کے تفسیر لکھیں گے، مرزا صاحب نے سامنے بیٹھ کے تفسیر نہیں لکھی، 7 گھنٹے کا ٹائم مقرر کیا تھا
اور مرزا صاحب کا یہ ہتھیار تھا، اور میں آج یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر پیر صاحب تفسیر لکھتے تو مرزا صاحب بالکل اسی طرح نکل جاتے جس طرح لاہور سامنے نہیں آئے تھے۔ یہ ان کا پوری زندگی کا ریکارڈ ہے۔ نہیں آپ دیکھیں میری بات سنیں، مسئلہ یہ ہے کہ جو میں نے سوال پیش کیا ہے اس کو میں اس کا جواب دے رہا ہوں۔ آپ کھلے دل سے، آپ ذرا کھلے دل سے اس پہ ایک دفعہ غور کریں۔ میں بالکل غور کر رہا ہوں، کیوں نہیں آئے؟ میں وہ عرض کرنے لگا ہوں جو حضور وہاں کیوں نہیں آئے، اس بات کا بھی میں جواب دیتا ہوں۔ جی بتائیں کیوں نہیں آئے؟ ہاں، وہ یہ چونکہ ایک نیا پہلو میرے دل میں آیا تھا اور میں سمجھتا ہوں یہ بہت اہم ہے، اس کا جواب آپ پہ بنتا ہے کہ جب ایک موقع تھا پیر صاحب کے پاس تو وہ ضائع کیوں کیا۔ اب دوسری بات، حضرت صاحب کا جہاں تک آنے کا تعلق ہے تو میں نے پچھلی دفعہ بھی یہ عرض کیا تھا کہ حضرت صاحب نے دعویٰ جو اپنا چیلنج دیا تھا وہ تفسیر کا دیا تھا، پیر صاحب نے تفسیر کا چیلنج قبول نہیں کیا۔ میں آپ کو مرزا صاحب کی کتابوں سے دکھاتا ہوں کہ تفسیر کا چیلنج قبول کیا ہے۔ نہیں میری بات تو سنیں نا۔ آپ نے یہ جو لفظ کہا ان پر قائم رہنا کہ پیر صاحب نے قبول نہیں کیا۔ آپ ابھی حوالہ پڑھ کے دکھائیں کہاں قبول کیا۔ میں ابھی حوالہ دکھاتا ہوں، لیکن آپ اس پر اگر میں دکھا دوں تو کیا ہوگا، پھر آپ پینترا بدل لیں گے۔ ہماری بات چل رہی ہے نا، جو حضرت صاحب نے یہ چیلنج دیا تھا اس پہ وہ قبول اس طرح سے کیا تھا، شرطیں رکھی تھی۔ کون سی شرطیں؟ دیکھ لینا، شرطیں یہ رکھی تھی، پہلی یہ آپ نے شرط رکھی تھی کہ ایک تو اس پہ بات تفسیر لکھوں گا میں، لیکن اس سے پہلے آپ کا جو دعویٰ مسیحیت اور ہے ماموریت کا اس پہ میرے ساتھ آپ بحث کر لیں۔ بالکل۔ اچھا، چونکہ ہاں تو وہ اس کی وجہ یہ تھی، ایک پوائنٹ یہ ہے، اس کی وجہ یہ تھی کہ اس سے 4 سال پہلے حضرت صاحب اپنی کتابوں میں الزام آتم میں اور کمالات آئینہ اسلام میں یہ لکھ چکے تھے کہ یہ ایک اس وقت کی بات نہیں ہے، یہ حضرت صاحب نے اس وقت یہ تحریر کیا تھا اپنا اس کتاب میں جب پیر صاحب کے ساتھ میرا حال کوئی ذکر بھی نہیں ہوا اس چیز کا کہ یہ چیز جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس سے مجھے منع کر دیا ہے، اور اس وجہ سے۔ اور دوسری چیز وہ یہ کہہ رہے تھے، اس دعوے کے متعلق بھی آپ دیکھیں، وہ پیر صاحب یہ ہیں جن مولویوں کا مثلا محمد حسین بٹالوی یا 2-3 پہ وہ ایگری ہو گئے کہ اس جو مسیحیت کا حضرت صاحب کا دعویٰ ہے اس کے حوالے سے بات ان سے فیصلہ کروائیں۔ یہ تو بڑی عجیب بات ہے، مولوی محمد حسین بٹالوی اور وہ جو دوسرے 2 لوگ تھے وہ تو پہلے ہی آپ پہ کفر کا فتویٰ بھی۔ میں کہہ رہا ہوں، میں نے یہی کہا نا کہ یہ نام کس نے بھیجے تھے؟ کون سے؟ نہیں لیکن ہاں یہ نام مرزا صاحب نے بھیجے تھے۔ میں بالکل مانتا ہوں، لیکن وہ نام جو بیچے تھے وہ اس لیے بیچے تھے کہ یہ جو لوگ ہیں، دیکھیں حضرت صاحب کا اس پہ بھی فراخ دلی آپ دیکھیں۔ میں نے فراخ دلی کی وہ پہلے وضاحت کی ہے۔ نہیں وہ تفسیر کے حوالے سے، اور حضور نے یہ فرمایا تھا کہ یہ قسم کھا کے انصاف سے فیصلہ کریں گے، لیکن ان سے مسیحیت کے بارے میں یہ فیصلہ کروانا یہ تو بالکل بچوں والی بات ہے، کیونکہ وہ تو خود اس پہ فتوے لگا چکے تھے اور اس دعوے کا حضرت صاحب کا انکار کر چکے تھے، اس لیے یہ تو بالکل کوئی معقول بات نہیں تھی پیر صاحب کی طرف سے۔ اچھا عطا المنان صاحب، ایک بات میری سن لیں پھر بات کرنا تم۔ سب سے پہلی بات میں یہ آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک مثال کے ساتھ میں آپ کو بات سمجھاؤں گا۔ آپ کے اور میرے درمیان جھگڑا ہے ایک مسئلے پر۔ مسئلہ یہ ہے کہ میں کہتا ہوں میں نے آپ سے 1000 پاؤنڈ لینا ہے، آپ کہتے ہیں آپ نے نہیں لینا، میں نے آپ کا کوئی نہیں دینا، اس بات پہ ہماری جنگ چل رہی ہے، ہم ایک دوسرے پر الزام لگا رہے ہیں۔ اب مسئلہ کیا ہوتا ہے جی، جھگڑا یہ ہے، میں کہتا ہوں عطا المنان آؤ، تو اور میں ایک کہانی لکھتے ہیں، میری کہانی اچھی ہوئی تو میں سچا، میں نے آپ سے 1000 پاؤنڈ لینا ہے، اگر آپ نے اچھی کہانی لکھ لی تو آپ سچے، آپ نے مجھ سے 1000 پاؤنڈ نہیں دینا۔ مجھے ذرا اس کی منطق بتائیں، مرزا صاحب کے ساتھ جو اختلاف تھا وہ تفسیر نویسی کا اختلاف نہیں تھا کہ پیر صاحب زیادہ لکھ لیتے ہیں، مرزا صاحب کم لکھتے ہیں، جھگڑا تھا ہی نہیں، جھگڑا تو تھا دعوی مسیحیت کا، دعوی مہدیت کا، دعوی نبوت کا۔ مرزا صاحب کہتے ہیں اس پر میں نے بات ہی نہیں کرنی، میں نے تفسیر پر مقابلہ کرنا ہے، جو بات باعث نزاع ہے ہی نہیں۔ اب اگر میری بات سن لیں، اگر صرف انشاء پردازی، اچھی عربی لکھ لینا
किसी के सच्चे होने की और नबी होने की दलील है, उसके मसीह मऊद होने की दलील है, तो फिर सबसे पहले मकामात हरीरी के मुसन्निफ को नबूवत का दावा करना चाहिए था, जिससे मिर्जा साहब ने ये पैटर्न लिया, उससे जुमले लिए। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्रामों में मैं यहाँ स्क्रीन पर वो निकाल के दिखाऊंगा कि किस तरह उन्होंने वहां से लिए। तो मिर्जा साहब का इस बात पे अड़ना, इसकी कोई हैसियत नहीं है कि जो झगड़ा है उस तरफ आते ही नहीं है। उस पर मिर्जा साहब कहते हैं मुझे इल्हाम हो गया कि बात ही नहीं करनी, तफसीर नवीसी की बात करनी है, ये मेरे अकल में तो नहीं आती। मेरी बात सुन लें जी, आप मैंने आपकी बात बिल्कुल खामोशी से सुनी, बहुत अच्छी बात है, आपने अपना मौक़िफ़ पेश किया। अब मुझे मौका दें। जी फरमाएं। बात ये है कि जो हजरत साहब का दावा था मसीह मौद का या मेहदी होने का, वो तो एक लंबे अरसे से चला आ रहा था। पीर साहब ने उससे पहले तो कभी भी ये दावा चैलेंज हजरत साहब को नहीं दिया इतनी शिद्दत से कि पहले इस पे, और उस वक्त एक पूरी दुनिया आलम इस्लाम के लोग आज भी उनकी गवाहियां मौजूद है, आज भी सच्चे लोग इस बात को तस्लीम करते हैं जो मुखालिफ भी हैं कि हजरत साहब ने ना सिर्फ अपनों से बल्कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीन इस्लाम को बचाने के लिए हिंदुओं से ईसाइयों से बड़े बड़े मुनाजरे किए, उनकी शिकस्तें उनको दी, उनके मुंह बंद किए दलाइल से। वो एक मुनाजरे का जब दौर था, जब हजरत साहब जो है जरीउल्लाह की तरह मुकाबले में थे, मैदान में थे, उस वक्त तो पीर साहब ने बिल्कुल इस तरफ तवज्जो नहीं की। ये जब हजरत साहब ने किसी खास हिकमत और मंशा इलाही के मुताबिक एक वक्त आया कि जब ऐसी रूटीन हो गई कि मुनाजरों का, जुबानी मुनाजरों का फायदा जो है वो बिल्कुल ना रहा। जैसा अब हम देख लें आपस में, हम इतने दलाइल आपको देते हैं, बहुत सारी चीजों पे इज्जत पूरी हो जाती है, आप फिर वही बातें दोबारा लेके इस तो नतीजा तो नहीं। जबकि तहरीरी चीज होती है वो लोग आराम से खुद उसको पढ़ सकते हैं और वो हमेशा के लिए कायम रह जाती है। और मैंने पिछली दफा भी अर्ज किया था कि पीर साहब ने पहले ये चैलेंज नहीं दिया था जब ये मौका था, जब हजरत साहब ने एक चीज का ऐलान कर दिया। जी अताउल मन्नान साहब, ब्रेक का टाइम है, 2 मिनट की 3 की ब्रेक है, उसके बाद बात करते हैं।